جو بل پاس ہوا ہے اس پہ صدر پاکستان دستخط کریں گے اور یہ باقاعدہ طور پر ایکٹ بن جائے گا. تو میں اسٹیج پر دعوت دوں گا صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب چودھری فواد حسین صاحب آپ بھی تشریف لائیے، وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ اور ڈاکٹر شہباز گل صاحب آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں. جناب فاروق حبیب وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات. یہ پاکستان کی ایک تاریخ میں ایک انتہائی تاریخ ساز لمحہ ہے جب انشاءاللہ پاکستان کے صحافی اس ایکٹ کی مدد سے بہت سیکیور ہو جائیں گے اور یہ نہ صرف عوام کا میڈیا پر اعتماد بڑھائے گا بلکہ جرنلسٹ کا، میڈیا پروفیشنلز کا اپنے اداروں کے ساتھ بھی بانڈ امپروو کرے گا. اور اب میں دعوت خطاب دوں گا مہمان خصوصی صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو. ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد حسین چودھری صاحب، وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیری مزاری صاحبہ، فاروق حبیب صاحب، شعبہ صحافت سے تعلق رکھنے والے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ آج میڈیا پروفیشنلز کے تحفظ ایکٹ 2021 کی تقریب کے اندر آپ سب لوگ تشریف بھی لائے اور ہم نے ایک تاریخی بل اور ایک تاریخی قانون پر دستخط بھی کیے. بہت عرصے سے اس سلسلے میں پچھلے 60-70 سال سے یہ کیفیت مسلسل چلتی رہی کہ جرنلسٹ جو ہیں وہ ایشوز کو اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد چاہے حکومت ہو، مافیاز ہوں، لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، تو ان کے اوپر ہراسمنٹ بھی ہوتا ہے، قتل بھی کیے جاتے ہیں، زخمی بھی کیے جاتے ہیں. اور جیسے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اور میں مختلف موقعوں پر جب ہم نے لاٹھیاں بھی کھائیں اور ٹیئر گیسنگ سے بھی گزرے تو ہمارا جرنلسٹ بھائی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہی بھاگ رہا ہوتا تھا، کبھی اپنے کیمرے کی فکر کر رہا ہوتا تھا، کبھی اپنی ٹانگ کی فکر کر رہا ہوتا، بار بار لوگوں کو کہہ رہا ہوتا تھا کہ بھی میرا پریس سے تعلق ہے. گاڑی کے اوپر پریس کا اتنا بڑا لگانے کے باوجود بھی گاڑیاں بھی توڑی جاتی تھیں جرنلسٹ کی، اور ہوتا رہا ہے. تو ایک تو یہ کلچر کی بات ہے کہ کلچر کے اندر یہ ٹالرنس کی کیفیت خاص طور پر میڈیا والوں کے ساتھ ضرور ہونی چاہیے کہ یہ تو صرف رپورٹ کر رہا ہے، یہ تو صرف واقعات کو دیکھ رہا ہے، یہ تو صرف لوگوں کو بتا رہا ہے. مگر ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنی کمزوریوں کا بھی اظہار پبلک میں ہونے نہیں دینا چاہتے، تو لہٰذا پریشر میں میرا بھائی جرنلسٹ ہمیشہ رہا. تو میں اس بات کا خوشی سے اظہار کرتا ہوں کہ یہ آج سائن بھی ہوا، اور مجھے جو اطلاعات ہیں کہ آپ نے محنت کر کے، آپ سب نے محنت کر کے اس پہ کنسنسس تلاش کیا. ڈاکٹر مزاری آپ کا شکریہ، فواد حسین چودھری صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے کچھ جرنلسٹ کا نام لیا ان کا شکریہ. اور اس کی بنیاد پھر جب کنسنسس ہو گیا بہت ساری چیزوں میں، کیونکہ جرنلسٹ کے رائٹس کے حوالے سے سب یکساں ہیں، سب کی سوچ یکساں ہے، اور اس میں 8 نکات ہیں جن کا ڈاکٹر مزاری نے بڑی کلیئرلی ذکر کر دیا. مثال کے طور پر جس کا 3rd ایکٹ ہے، اصل میں قانون کلازز کی بنیاد پر چلتا ہے، مگر جس دن سائن ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایکٹ بن جاتا ہے. تو 3rd ایکٹ جو ہے پارٹ 2 کا، اس میں رائٹ ٹو لائف اینڈ پروٹیکشن ہے. اچھا، ہم سب کو ہے رائٹ ٹو لائف اینڈ پروٹیکشن، جرنلسٹ کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس وجہ سے ضروری ہے کہ وہ بڑے خطرے میں ہے اور نیوٹرل کام کر رہا ہوتا ہے، جو سفید جھنڈے کے نیچے نیوٹرل کام ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو یہ ذمہ داری بڑھ گئی. آئین کے اندر سب کے لیے رائٹ ٹو لائف اینڈ پروٹیکشن ہے، مگر حکومت پر ذمہ داری بڑھ گئی اور آپ کے مالکان پر ذمہ داری بڑھ گئی
کہ اس کا اہتمام زیادہ کیا جائے. آرٹیکل 4 اس کا ہے رائٹ ٹو پریویسی اینڈ سورس نان ڈسکلوجر. یہ ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے. اس کے اندر مجھے آج تک یاد ہے کہ جب میں الیکٹ ہوا ورلڈ ڈینٹل فیڈریشن کے اندر، تو دبئی کے اندر الیکٹ ہوا تھا، 2007 کی بات ہے شاید. تو جب میں میٹنگ میں جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم آپ سے نان ڈسکلوجر سائن کرنا چاہتے ہیں. میں نے پوچھا کس بات کا؟ انہوں نے کہا بہت ایک سیریس ایشو ہے جس پر ہم سائن کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے وہیں انکار کیا. میں نے کہا اگر کوئی کرمنل ایکٹ ہے تو آئی ایم ناٹ باؤنڈ بائی نان ڈسکلوجر، مگر اگر کوئی کرمنل ایکٹ نہیں ہے تو پھر میں نان ڈسکلوجر کر سکتا ہوں. تو ایکچولی وہاں کوئی چوری ہوئی تھی، کوئی رشوت کا قصہ چلا تھا، تو اس وجہ سے وہاں پر بھی یہ رائٹ ٹو پریویسی اینڈ سورس نان ڈسکلوجر یقیناً اس میں ایک ایریا آئے گا جب آپ خود بھی ٹیسٹ ہوں گے کہ ویدر اٹس اے کرمنل ایکٹ اور ناٹ. یہ کرسچینٹی کے اندر ایک وہ کیفیت ہے کنفیشنل کی. وہاں پر بھی یہ ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ کوئی اگر کرائم کمٹ کرے تو کیا پادری اس کو سورس کو ڈسکلوز کرے گا یا نہیں کرے گا. تو یہ ڈیبیٹ معاشرے میں چلتے رہیں گے. ایسا کوئی وقت نہیں آئے گا معاشرے میں کہ سب چیزیں ساکت ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ انسٹرومنٹس بدلتے جاتے ہیں، ثبوت بدلتے جاتے ہیں، رویہ بدلتا جاتا ہے. بٹ اٹس امپورٹنٹ کہ آپ کا سورس نان ڈسکلوجر کے اوپر آپ کو ایک پروٹیکشن مل گیا. 5واں کلوز ہے انڈیپینڈنس ان ڈیوٹیز پرفارمنس. ظاہر ہے بڑا اہم. اچھا جو 6واں کلوز ہے نا وہ بڑا اہم ہے. میں اس پر آؤں گا جو ڈاکٹر مزاری نے بھی وضاحت کی. گڈ فیتھ آبلیگیشن. کیونکہ یہاں پر گڈ فیتھ کا معاملہ یہ ہے کہ وی آن دی ادر سائڈ وانٹ گڈ فیتھ آلسو. آپ کے لیے تو گڈ فیتھ آبلیگیشن ہے، مگر آپ ہمارا سوچیں کہ ہمیں بھی آپ کا گڈ فیتھ چاہیے. اینڈ وی ڈیزرو دیٹ گڈ فیتھ آبلیگیشن فرام یو. پروٹیکشن آف وائلنس، ابیوزو اینڈ وائلنٹ انٹالرنٹ بیہیویئر. اور 7واں ہے پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ. پھر ویلفیئر 7th ہے ویلفیئر اسکیم کا اجرا، اور وہ پارٹ 1 شیڈیول میں ڈیفائن کیا گیا. مگر ایک سب سے اہم جو 8ویں چیز جو میں نے مارک آؤٹ کی تھی بل کے اندر، وہ سب سے اہم چیز ہے انڈیپینڈنٹ میڈیا کمیشن. یہ بہت ضروری ہے. اس کا لفظ انڈیپینڈنٹ بہت ضروری ہے. میڈیا کمیشن تو بنتے رہے مگر انڈیپینڈنٹ بہت ضروری ہے. اور آپ نے ڈاکٹر مزاری یہ بتایا اور بل کے اندر موجود ہے کہ اس کے اندر جینڈر کے اعتبار سے بھی آپ نے بیلنس کیا ہے. کمنگ بیک ٹو گڈ فیتھ. اچھا دیکھیے، میں ایک چیز کی طرف آپ کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. یہ قرآن کی جو تلاوت کی گئی اس کے اندر فیک نیوز کا ذکر ہے. اچھا، اور وہ تلاوت قرآن کی صورت یہ کہتی ہے کہ کوئی فاسق فیک نیوز پروپیگیٹر اگر کوئی خبر لائے تو اس کو وزن کر لو، اس کے متعلق سوچ لو، اس کی تصدیق کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ قومیں آپس میں لڑ جائیں، نقصان کریں اور بعد میں پچھتائیں. یہ ہے اس کا خلاصہ. اور یہ اتنا اہم ہے کہ میں نے پارلیمنٹ کے اندر یہ تلاوت کا ترجمہ پڑھ کر یہ لوگوں سے کہا. اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں، پاکستان کو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے اس کی گفتگو سے ہٹائیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا فیک نیوز تھا اس نے قوموں کو لڑا دیا، تباہ کر دیا. اب بعد میں پچھتانے سے کیا فائدہ؟ اگر اس وقت افغانستان کے اندر جو پچھلے 20 سال میں ہوا، بیڈ نیوز، فیک نیوز کے اعتبار سے بہت کچھ ہوا اور تباہی ہو گئی، اور اب پچھتانے سے کیا فائدہ؟ پیسے بھی خرچ ہو گئے. تو لہذا اچھا فیک نیوز نیا نہیں ہے. یہ جب قرآن کے اندر آیا تھا اس کا مطلب فیک نیوز تو بہت پرانی چیز ہے، ہمیشہ ہوا. The instruments may have changed, the efficacy may have changed. ہٹلر نے یہودیوں کے خلاف فیک نیوز استعمال کیا. آج کل ہندوستان پاکستان کے اوپر فیک نیوز کا ایک یلغار کیے ہوئے ہے جس کی بنیاد پر پرسپشنز کین چینج اور فساد کریٹ ہوتا ہے. آپ نے آج کل میں ہی پڑھا تھا، میں نے آج خبر پڑھی ہے تو کل کا واقعہ ہوگا کہ کسی عمارت پر حملہ اس وجہ سے ہوا کہ ایک فیک ایڈورٹیزمنٹ گیا جو سرکولیٹ ہوتا رہا سوشل میڈیا پر، اور لوگ دور دور سے نوکریاں تلاش کرنے آ گئے. 1000 آدمی نوکری کی بے چینی کے اندر آ گیا اور پتہ چلا ٹوٹلی فیک ہے. اور حملہ کس پر ہوا؟ جس ادارے نے نہیں کیا یہ کام. تو لہٰذا اس وقت دنیا کے اندر اگر میری قوم کوئی چیز بہت اچھی طرح سے سیکھ لے تو بڑا اچھا. کیونکہ جب آپ لوگ بڑے ہو رہے تھے، میں آپ سے پہلے بڑا ہو رہا تھا، تو ایک اخبار، 2 اخبار ہوں گے. جنگ انجام اردو کے اخبار تھے، انگریزی کا اخبار ڈان تھا، پھر مارننگ نیوز آئے، وہ دوسرے اخبار آتے گئے. مگر اخبار کے اندر 20-30 خبریں، اور ہمیں یہ بھروسہ کہ کوئی جھوٹی خبر نہیں ہوگی.
ایڈیٹرز اس بات کا اہتمام کر لیں گے کوئی جھوٹی نہیں ہوگی. اسپیس فلر ضرور ہوتے تھے, تھوڑے چھوٹے کہلائے جاتے تھے اسپیس فلر, جس کے اندر ایک بکرا پیدا ہوا جس کی 6 ٹانگیں ہیں وغیرہ وغیرہ, وہ اسپیس فلرز ہی ہوتے تھے, اینڈ پیپل یوز ٹو ریکگنائز دیٹ. مگر اس کے بعد جو یلغار اب ٹی وی اور سوشل میڈیا پر آ گیا ہے, تو 60 to 70% of what circulates is fake news. Even during the elections, پورے معاشروں کو ایکسائٹ کیا جاتا ہے, وائلنس کریٹ کیا جاتا ہے, جس کا اس بات میں یہاں پر ذکر ہے کہ گڈ فیتھ کے اندر یہ سپریڈ نہ ہو بات. اچھا, یہ ہمیشہ گرے ایریا رہے گا, اسی وجہ سے میڈیا کمیشن بھی موجود ہوگا. اس گرے ایریا کا انٹرپریٹیشن ہر فرد اپنے اعتبار سے مختلف انداز سے کرے گا, مگر یہ معاشروں پر بہت بھاری ہے اور بھاری ہوتا چلا جائے گا. الیکشنز ول بی ماڈولیٹڈ ود فیک نیوز, اور پورا یعنی آپ دیکھ لیجئے ویسٹرن میڈیا جو اتنا اس کے اوپر پراؤڈ ہے کہ جی انڈیپینڈنٹ ہے, ساروں نے فیک نیوز چلایا, یونائٹڈ نیشنز کی سینکشنز لگوا دی, سب کچھ کرا دیا, دنیا کو اس پر لے گئے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن, جس کا کوئی ثبوت نہیں تھا. چاہے اب ریگریٹ کرتے ہوں, مگر قوموں کا تو نقصان ہو گیا نا, لاکھوں آدمیوں کا نقصان ہو گیا. تو آپ کے پاس تو بڑی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں اور بہنوں, بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور میں امید یہ کرتا ہوں کہ کیونکہ یہ ایکسرسائزز آر ناٹ ریلیٹڈ ٹو ویلتھ, نہ اس بات سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمارے ریسورسز کیا ہیں, نہ اس بات سے ریلیٹڈ ہیں کہ ریسورسز ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا, اس بات سے ریلیٹڈ ہیں کہ میں اپنے ذہنوں کے اندر اور معاشرہ اپنے کلچر کے اندر ایک ٹالرنس پیدا کرے. اور آپ بھی کیونکہ انفارمیشن کے ذمہ دار ہیں, آپ وہ ہیں چھنی جس میں سے ساری انفارمیشن جا کر نکلتی ہے, مگر آپ سے ایک آگے نکل گیا ہے قصہ کہ وہ آپ کا بھی انتظار نہیں کرتا, وہ واٹس ایپ پر اور فیس بک پر اور سب چیزوں پر چلاتا ہے. These instruments are becoming stronger than nations. فیس بک کے اوپر لوگ قومیں کہتی ہیں کہ بھئی یہ خبر روک دو, یہ خبر چلا دو, فلانا کر دو, فلانا کر دو. یہ وہ ملٹی نیشنل ہیں جو قوموں سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں, اور دنیا سوچ رہی ہے کہ ان کو قابو کیسے کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا, اور دوسری اہمیت اس بات کی ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے کلچر کے اعتبار سے آزادی ٹو پبلش ایوری تھنگ, رائٹ ٹو لبرٹی, رائٹ ٹو انڈیپینڈنٹ ویوز. مگر کہا یہ جاتا ہے کہ دوسرے کا رائٹ جو ہے وہ میری ناک کے پاس آ کر رک ضرور جاتا ہے کہیں نہ کہیں. تو رائٹ ضرور ہے, مگر رسپانسبل جرنلزم اپنے معاشرے کا بھی خیال رکھتا ہے, سچائی کی بات بھی کرتا ہے, الفاظ کے چناؤ بھی صحیح رکھتا ہے, اور معاشرے کا خیال رکھتا ہے. اور اس بات کا امکان دیکھتا رہتا ہے کہ کون سی خبریں, کیونکہ ہم بھی ہٹ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی, میں بھی ہٹ ہو جاتا ہوں, کہ کون سی خبر کس کانٹیکسٹ میں کہی, گفتگو کس کانٹیکسٹ میں کہی گئی, کہاں کس ماحول میں کہی گئی, سامعین کون تھے. یعنی جو میں اپنے بچوں سے بات کروں تو میرا خیال یہ ہے کہ میری پرائیویسی ہے کہ وہ آگے نہ جائے. میں اپنی بیوی سے بات کروں, کانٹیکسٹ بہت پرانے ہوتے ہیں نا, یہ نہیں کہ آج ہی کی بات کی, تو وہ الفاظ کا چناؤ جو ہے یہ میری رائٹ ٹو پرائیویسی ہے کہ یہ بات میں نے کس کانٹیکسٹ میں کہی, کس محفل میں کہی, کن لوگوں کے سامنے کہی, اور کسی جلسے میں کہی, ہر جگہ میری چوائس آف ورڈز بدل جائے گا, عدالت میں بالکل بدل جائے گا, ٹی وی شو پر بالکل بدلا ہوا ہوگا, مختلف ہوگا. تو ان چیزوں کا بھی آپ خیال رکھیں. آؤٹ آف کانٹیکسٹ کمیونیکیشن جو اصل مقصد نہیں ہے, اور مجھے کبھی کبھی افسوس بھی ہوتا ہے کہ ارسپانسبل جرنلزم کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو الفاظ کے غلام ہیں, جو آپ نے کہا تھا انہی الفاظ کو ہم نے یہاں سے اٹھا لیا اور یہاں ہم پیسٹ کر دیتے ہیں اور لوگوں کو سنا دیتے ہیں. ایکچولی دیٹ از ناٹ فیئر. میرا اور آپ کا تعلق زبان کا یہ ہے کہ کانٹیکسٹ صحیح ہو, تو لہٰذا اس بات کا آپ حق ادا کریں. کیونکہ جب یہ رائٹ آپ کے پروٹیکشن کا ہوا تو میں اس بلڈنگ جس کی امانت آج کل آپ نے مجھ کو دی ہوئی ہے کچھ دنوں کے لیے, اس کی امانت کے حوالے سے یہ بھی ضروری ہے کہ دوسری طرف کے رائٹس کا سب سے بڑا ذمہ دار آپ بھی اپنے آپ کو محسوس کیجئے کہ یہ سائیڈ آپ کے رائٹس کی ذمہ داری رکھے, معاشرے کے اندر بھی پروٹیکشن معاشرہ بھی کرے, عدالت اور پولیس اور گورنمنٹ بعد میں معاشرہ بھی کرے, اور آپ بھی معاشرے کی ان رائٹس کو ذہن میں رکھیں. تو خواتین و حضرات, آپ سب کو مبارک ہو. ایک بہت بڑا دن ہے جس کو میں ریکگنائز کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا ہی عظیم دن کہلائے, اور اس کے اوپر with the government also کہ good faith construction on this law
کہ بلڈنگ گڈ فیتھ پر بنے. بہت شکریہ خواتین و حضرات. السلام علیکم.